گدا ہوں نسبت ہے میری آلہ سگے پنجتن ہوں یارو مرشد ہے کلمہ والا سید کو میں گدا ہوں نسبت ہے میری اور معزز سامعین حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت در پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا ہمارے پر خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے برکت سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو ایمان کے زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، ایمان در عادل سربراہ عطا فرما، اور آخری سال تک غیروں کی مرتکبی سے محفوظ فرمانا اور اپنے بھی مطالب رکھنا۔ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کو ممنون بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ہفتہ وار آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ایک خوبصورت محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ یہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے اور شعبان معظم کا مہینہ ہے، یہ دونوں مہینے جو ہے نا، یہ رمضان شریف کی تیاری کے مہینے ہیں۔ جو میرے ذہن میں بات آئی ہے، علماء تشریف فرما ہے، جب دس نظامی ہوتا ہے نا، ابتدا میں کتنی گرامر ہے یا کتابیں ہیں فقہ کی ہیں، تو سب صرف حدیث کو سمجھنے کے لیے ہے۔ پھر جا کر آگے مشکات شریف آتی، جب موقوف علیہ پر عالم دین جاتا ہے نا، تو وہ بھی ایک قاعدہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ قرآن کو پڑھانے کے لیے آسانی کے لیے پڑھایا جاتا ہے نا۔ جب قاعدہ اکثر قرآن حضرات کہتے ہیں مدرسین کہ اگر بندہ قاعدہ صحیح پڑھ جائے اور صحیح پڑھا دیا جائے تو وہ قرآن بھی خود روانگی سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اگر قاعدے میں اگر کبھی ہے گی تو قرآن ہی وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو میری تو ذہن میں یہ بات آئی ہے، کیونکہ ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے مبارک مہینے ہیں، لیکن عبادت کے لحاظ سے یہ خاص 3 مہینے ہیں جو ہم نے یعنی حدیث پاک اس کے فضائل پڑھے ہیں۔ اب رجب المرجب، شعبان معظم اور رمضان المبارک، اب آقا علیہ السلام نے ان مہینوں میں بڑے خوبصورت انداز میں روزے رکھے، یہ بات ہو یاد رکھی۔ اب ان مہینوں کے جو فضائل اپنے وہ الگ ہیں، پھر ان کے اندر جو نوافل پڑھنے کے فضائل ہیں وہ الگ ہیں، پھر اس کے اندر جو روزے رکھنے کے فضائل ہیں وہ الگ ہیں۔ بڑی تفصیل ملتی ہے الحمدللہ فضائل پر۔ میں یہاں تک پڑھ رہا تھا رجب المرجب کے بارے میں، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، رجب المرجب کی عبادت سے پتہ اسے کیا ملتا ہے؟ اس کا جو بدن ہے وہ سارا پاک ہو جاتا ہے۔
تطہیر البدن کا لفظ آتے ہیں حدیث پاک، اس کا بدن کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگلا مہینہ کون سا ہے جو یہ شروع ہے، کیونکہ وہ مکمل ہو گیا مہینہ، اب یہ اس کی میرے خیال میں 5 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی شعبان معظم کی۔ اب پھر ایک اور بات بھی سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب المرجب جو مہینہ ہے وہ رب کا مہینہ ہے، شعبان معظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میری امتیوں کا مہینہ ہے، اور جو ہمیں دیا گیا مہینہ وہ کمال ہے کہ نہیں جی؟ پر ہم سنیے، رجب المرجب کے مہینے میں عبادت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدن پاک ہو گیا۔ اب یہ مہینہ جو آقا علیہ السلام نے یہ میرا مہینہ ہے، تو فرمایا میرے مہینے میں عبادت کرنے والا جو امتی ہے اس کا دل پاک ہو گیا۔ آگے آگے رمضان مبارک کا مہینہ بڑا خصوص مہینہ ہے، عبادت و ریاضت کی لحاظ سے تو کمال مہینہ ہے۔ پھر سب سے بڑی کمال چیز یہ ہے کہ قربان جاؤں کہ رمضان مبارک کے شروع ہوتے، مثلا آج یعنی چاند نظر آ گیا، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، شروع ہوتے ہی بندے نے کہنا نا سبحان اللہ، تو اس کے نام بعد میں 70 بار لکھا جائے۔ یعنی رمضان مبارک کی برکت اور کمال اور فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ ہر نیکی میں 70 گنا اضافہ ہو رہا ہے، 70 گنا اضافہ ہو رہا ہے، قربان جائیں۔ اب اگلی بات سن لی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی عبادت سے میرے امتی کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اب 3 ہی چیزیں ہیں، یا بدن ہے یا پھر دل ہے یا پھر روح ہے، تو وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ جو سارا سال عبادت کرتا رہتا ہے، پھر اس کے دل میں ایک فکر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، پھر آخرت کا فکر ہوتا ہے، پھر اس کے ایک دل میں درد ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک اشتیاق، ایک محبت کے پیار ہے۔ دیکھو نا، جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، جن کی بارگاہ میں اب انہوں نے تو اپنے نانا جان کی ایک ادا کو ادا کیا ہے، تو یا تو پھر یہاں سے سبق تو ہم نے لینا ہے نا، یہاں پروگرام ہو رہا ہے، دیکھیں یہ لنگر شریف ابھی آپ کو ملے گا، وہ لنگر شریف ملے گا، برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے، محبت میں کھائیں۔ اور سب سے بڑا تبرک، سب سے بڑا تحفہ کیا ہے، سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ ہماری زندگی میں سے سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی زندگی نظر ہے، سب سے بڑا تبرک یہ ہے یقیناً۔ اور میں ایک اور بات ضرور کہوں گا، مثلا ایک آدمی آیا ہے تو سیدھا آپ کو حاضری دے رہا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت یہ دونوں ہستیاں ہم سب کو دیکھ رہی ہیں، کہ ہمارا عقیدہ کوئی مانے یا نہ مانے جائے، جہنم میں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم نے منوانا ہے اور ہم نے مناظرہ کرنا اس سے جناب، اس کو منوانا ہے نہیں جناب، دلال دینے نہیں، ہمیں چیز سے کیا غرض ہے؟ وہ علم ہے، وہ مناظرے جو کرتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ بات کوئی کرے تو ہم کہتے ہیں یار ویسے بڑی بڑی کی ہیں، میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، بس کبا جو ہوتا ہے وہ سفید ہی رہنا ہے، جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بہرحال الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دونوں ہستیاں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب نے ہر چیز کو کن سے تخلیق کیا، ایک سے کن سے حکم کیا، کن لہو فیکون، لیکن میں قربان جاؤں پوری کائنات میں تمام مخلوقوں میں سے ایک واحد انسان کی مخلوق ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے کن سے تخلیق نہیں کیا، رب نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے، جب اس کے ہاتھ نہیں، وہ تو نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کے جسم نہیں ہے، اس کے اعضاء نہیں ہے، اس کے اعضاء نہیں ہے، لیکن حضرت انسان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ حضرت انسان میں نے تمہیں کن سے تخلیق نہیں کیا، حکم سے تخلیق نہیں کیا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب درمیان میں ایک بڑی خوبصورت بات، ایک مولانا صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ فرما رہے تھے کہ یار نا قرآن مجید میں مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، مگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کا موت کا وقت آتا ہے نا، کیا اس کی روح نکلتی تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، ویسے تو بنا ہوں عقل میں ہوا قریب ہی قریب ہے، لیکن یہ الگ فرمایا گیا کہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ مولانا صاحب فرمانے کہ یار میں بڑا ہے اس پہ نا مفتیوں سے رابطے کیے، علماء سے، اہل علم سے، اس کے بعد مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کا تو حکم بڑا، کون اس کا حکم ہی کافی ہے،
عبادت اللہ تو حکم ہی کافی، لیکن تو فرما رہا میں بندے کے بالکل اس کا قریب ہوتا ہوں جب اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے نا، ان منتقل ہوتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان، صرف منتقل ہوتا ہے، وگرنہ موت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انسان کو ختم کر دے؟ نا نا نا، یہ بڑی تفصیل گفتگو ہے، وہ اس پر اہل علم بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا، میں بس ایک زبان پہ جملہ آ گیا۔ موت کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو ختم کر دے، موت کو بھی موت آنی ہے، موت کو بھی موت آنی ہے۔ ہاں جی، برحال سنیے، وہ کہنے کہ جب میرے تو کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی، میں بڑے اہل علم سے، خود مفتی ہیں، بہت بڑی اہل علم ہے، کہنے کہ میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں بڑے علماء سے رابطہ کر لیا مفتی سے، لیکن مجھے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ کہنے کہ ایک دن میرے رشتہ داروں نے کہا، میرے رشتہ داروں کا کہ یہ فلاں جگہ پر ایک پلاٹ ہے، اس کے انتقال کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ جائیں، آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ میں چلا گیا، وہاں جناب وہ پٹواری بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہوتی وہ جو مسئلہ حل نہ ہو سکا وہ پٹواری کے منہ سے حل ہو گیا۔ کیا منہ کے حل ہو گیا؟ میں کہا کیا بات ہے، مالک جب تو دینے پہ آتا ہے تو پھر دے ہی دیتا ہے، میں پریشان رہتا تھا۔ کہنے کہ وہ پٹواری اس کے منہ سے جملہ نکلا، کوئی گفتگو ہوتی کوئی بات ہوئی، یا قدم پٹواری بولا، مولانا صاحب اصول قانون نظام یہ ہے اس وقت تک انتقال نہیں ہوتا جب تک مالک خود موجود نہ ہو، اس وقت تک انتقال نہیں ہوتا جب تک مالک موجود نہ ہو۔ اور یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا، خدا کی قسم آقا کے ہاتھ کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میری کیفیت بھی بدل، اس دن سے لے کر میری کیفیت بھی بدل، اور کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں مولا اے باری تعالیٰ، جب بندے کا انتقال ہو رہا ہے تو ہم قریب ہوتے ہیں، اے باری تعالیٰ پھر ہم یہ نہیں کہتے، دعویٰ نہیں کہتے کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، آقا قسم کی اداؤں کے ہم بڑے پابند ہیں، اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ باری تعالیٰ یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن اے باری تعالیٰ تیرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ تو پڑھنے والے ہیں نا، تو نے عالم ارواح سے، تو نے اپنی مرضی سے ہمیں یہ پسند کر کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، آقا قسم کی امت میں پیدا کیا، محبت والوں کے گھر میں پیدا کیا، نسبت والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اے باری یہ سارا کچھ تو نے خود کیا ہے نا، اے باری تعالیٰ اگر تو انتقال کے وقت اگر تو قریب ہوتا ہے، مالک تو قریب ہے، تو جب تو انتقال کے وقت ہمارے قریب ہوگا تو یقیناً ہمارا یقین ہے کہ تو ضرور ہمارے پر کرم فرمائے۔ تو وہ کرم کیا ہم نے لینا ہے؟ ایک ہی کرم لینا ہے کہ بس کلمہ نصیب ہو جائے، اور ہم نے کیا لینا ہے؟ کیونکہ ہمیں آقا علیہ السلام نے یہ خوبصورت نعمت، تحفہ، سند اور جناب اپنی طرف سے عطا کر دیے کہ جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ بہرحال آئیے ٹائم تھوڑا ہے، تو میں جو بات کر رہا تھا یہ درمیان میں محبت کی بات آ گئی، بس دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ انتقال کے وقت ہمارے پر خصوصی مہربانی فرما دے، نظر کرم فرما دے، نظر رحمت فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رجب المرجب کے مہینہ سے بدن جو میری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس مہینے کی عبادت سے آپ میری گفتگو سن رہے ہیں کہ یار یہ دوبارہ کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے جواب لینا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، کوئی یاد کر کے یہاں سے آگے سبق لے گئے ہو، یہ آقا کہ آپ کے شہزادے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہفتہ بار آپ کو یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز مل رہی ہے، ہاں یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر ایک بات سنو، میں کئی مرتبہ یہ بتایا، یہ حلقہ علم ہے، یہ حلقہ علم ہے، یہ حلقہ علم ہے، یہ ہفتہ وار حلقہ علم لگتا ہے، ہفتہ وار، اللہ کا شکر ادا کرو۔ خدا کی قسم میں یہ اتوار کو حاضری دے کے جاتا ہوں، اگلی اتوار کا انتظار کرتا ہوں کہ یار میں پہنچنا ہوں، حقیقت ہے، اور میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ کوئی پرابلم نہ بن جائے، میرا ناغہ نہ ہو کوئی، اور جب ناغہ ہوتا ہے تو میں تمام کی بارگاہوں میں پھر عرض کرتا ہوں، تمام جتنے بھی یہاں ہیں مشہور صاحب کی بارگاہ میں بار بار کہ میری آج مجبوری ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، لیکن میں پھر بھی اللہ پڑھ کر ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیتا ہوں الحمدللہ، کہ تاکہ ناغہ نہ ہو۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ حلقہ علم ہے، یہ ہفتہ وار حلقہ علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حلقہ علم ہوتا ہے، اس میں صرف ایک بات علم کی کیوں نہ ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی پڑھا جائے، اس کی تشریح کی نہیں، بس تھوڑا سا بس ایک دو باتیں مل جائیں۔ حلقہ علم میں بندہ بیٹھنے والا، جس طرح آپ بیٹھے ہو، تمہارے ہاتھ میں کلمے ہیں لکھنے والے،
نہیں دیکھ لے، سوچ لو آدھا گھنٹہ، 8:30 بات کریں، دعا کریں، کلمے ہیں تمہارے ہاتھ میں؟ نہیں کاغذ نہیں بس یہی بات ہے، حدیث سے بات کہ قلم بھی نہ ہو، کتاب بھی نہ ہو، ان کاپی لکھنے والی نہ ہو، صرف سن رہا ہو جس طرح آپ سن رہے ہو، صرف توجہ سے محبت سنتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب مجلس علم کی برخاست ہوتی ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھا دیتا ہے جتنا کہ 1000 گھوڑا اس نے مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کے حال کے شہادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حلقہ علم لگے تو اس سے بڑی نعمت، دولت، اس سے بڑی امیری، اس سے بڑا پروٹوکول ہے کوئی کائنات میں؟ امیری دولت اور پیسوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے بندو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم آقا کے شہدادوں اور ولیوں کی بارگاہ میں ہفتہ حلقہ علم میں تم بیٹھے ہو۔ آئیے محترم، پھر ادھر آ جائیں، رجب کے مہینے سے بدن، میرے آقا کے اس مہینے کی عبادت سے دل، رمضان شریف کی عبادت سے روح، بدن بھی پاک، دل بھی پاک، روح بھی پاک۔ باقی کیا رہ گیا جی؟ اب جو میں جملہ دینا چاہتا ہوں وہ سن لیں، 2-3 منٹ ہے میرے پاس، وہ سن لیں۔ ویسے تو پورا سال عبادت بھی ہے، درود و سلام بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن شعبان معظم میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت کوئی کمال ہے، سبحان اللہ، بڑی کمال ہے، کیونکہ یہ مہینہ میرا آقا فرمایا میرا مہینہ، شاہری فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو جو مہینہ میرے آقا کا آیا ہے، جو مہینہ ہی میرے، میں باتیں کر رہا ہوں نا، تو میرا یقین ہے کہ یہ شہزادے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے ہمارے نانا جان کے مہینے کا ذکر ہوگا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میرا الحمدللہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اب بڑی مختصر بات میں کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا سر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے عرش کے ساتھ، پاؤں اس کے تحت الثری کے اندر ہے، تحت الثری کے ان زمینوں نیچے سب سے نیچے، سر کہاں لگا ہوا ہے؟ اور ایک پر اس کا مغرب میں ہے اور ایک پر اس کا مشرق میں ہے، اور جناب عرش کے نیچے دریا نور ہے، آب حیات، وہ بڑا دریا چل رہا، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس مختصر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میرا امتی ایک مرتبہ میرے اوپر اس مہینے میں درود و سلام پڑھتا ہے تو اس فرشتے کی بات دیکھو نا، جس کا پار ایک مغرب میں ایک مشرق میں سر اس کا عرش کو لگا ہو، پاؤں اس کے تحت الثری کے نیچے ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے حکم فرماتا ہے کہ بس تیری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی نبی کی بارگاہ میں، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، بس تیری ڈیوٹی کہ تو نے اس میں کیا اس دریا میں تو نے غوطہ لگانا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کا اتنا لمبا چوڑا یا طول عرض ہو، پروں کا، پاؤں کا، سر کا، جب وہ غوطہ لگائے گا اتنے لمبے پار ہوں، تو پھر جب غوطہ لگا کے پار نکلے پھر وہ پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے نکلیں گے؟ تو کائنات بتائے کو گنتی کر جائے، آئے پھر وہ جتنے قطرے گریں گے اتنے فرشتے پیدا ہوں، اتنے ایک مرتبہ پڑھنے پہ وہ جتنے فرشتے پیدا ہوں گے، قیامت تک ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، قیامت تک ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ بس آپ نے کام کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مولا کیا؟ فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ جس میرے بندے نے میرے معبود کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا نا، بس قیامت تک تم نے 24 گھنٹے 12 مہینے قیامت کی صبح تک ایک ہی بات، ایک ہی کام کرنا ہے، کیا؟ یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ تو جو 2 مرتبہ درود شریف پڑھے 2 ہوتے، تو جو 3 مرتبہ پڑھے 3 ہوتے کہ 100 ہوتا، تو اگر 100 مرتبہ سویرے پڑھو تو 100 مرتبہ رات کو پڑھو تو کمال نہیں ہے۔ بہرحال میں نے تھوڑے سے وقت میں اس مہینوں کی مناسبت سے مختصر سی گفتگو کی ہے، 3 مہینوں کے بعد کی طرح بس یہ تیاری فرمائیں، بس میرا آقا کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں کوئی روزے ہو جائے، کوئی نوافل ہو جائے، پھر تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ گفتگو کو یاد رکھنے عمل کرنے اس کا جب کا
مولیکا یا رسول سلام مولیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا سے آزم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم صدقائے فاروق اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا السلام سبز گنبد کے السلام یا رحمت للعالمین السلام شاعر اسماعیل فخر عارفین السلام میاں شیر بھم کی جانشین آپ کے در کے بھکاری دے رہے ہیں صدا ہو کرم کی ایک نظر آ کر ہمارے پیشوا ہو کرم کی ایک نظر آ کر ہمارے پیشوا ہو کرم کی ایک نظر آ کر ہمارے پیشوا دست بستہ ہے کھڑے آقا غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام کرم اس میں شاست اللہ کہا جا رہا ہے اور آپ کا سالانہ عرس مبارک جو کہ ہر سال 27 اور 28 فروری اسی طرح ہی الحمدللہ آج 26 تاریخ کی کل 27 تاریخ ہے اور 27 تاریخ والے دن آستانہ گٹمت تشریف کو غلامگی بیلی صبح انشاءاللہ 7 بجے کا سوال آئے گی اور اس کے بعد 28 تاریخ والے دن صبح انشاءاللہ العزیز مشرق زندگی بیٹی بھی جان گئی تھی جس مقام سے گھٹنے کا انتظامات ہیں ایتھو بھی انشاءاللہ گھٹی جائے گی اور دوسرا اعلان ہے کہ ساڑھے کو ایک بڑی محبت والے جو کہ لانگلی بیٹی تھی شیر محمد ملک شیر آپ کا وصال ہو گیا اور یقیناً میں اتنا یقین ہے کہ ایک ایسا ایک مہینہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب کا مہینہ ہے اس کے اندر کثرت تعداد روزے پڑھو علامہ صاحب فرما رہے تھی کہ کن کہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ تھا کہ مالک جس طرح حکم دیتا تھا اسی وقت ہی ہو جاتا ہے لیکن جس وقت واری آئی تخلیق تھی انسان بنان واسطے تخلیق واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ دلال اپنے ہاتھ نال بنایا ہے گفتگو علامہ صاحب بڑی اچھی فرما رہے ہیں اسی طرح ہی جس وقت شب
شفقت کا ہاتھ ہو جاتا ہے. تواڈے اور میرے شیخ کامل پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی بڑا ہاتھ سی, بڑی شفقت سی, پیار سی. جتنے بھی بیلی صاحب پاک کو جانے سی, آپ سب تو پہلے انہوں بلاؤنے سی. بڑی ادب دے تقاضے دے اندر آپ نے انہوں لوگوں کو دسنا نصیحت کرنی کہ جس وقت بھی تسی صاحب کنوں والا شریف جانا ہے, ادب دے تقاضے دے نال جانا ہے. اتنے ایسی کوئی نازیبا گفتگو بھی نہیں کرنی. اگر کسی نے کوئی سوال کر دیتا ہے, تھوڑیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے, یہ ضروری نہیں کہ جی ڈیوٹی لگی وہی کرنی ہے, بلکہ کوئی بھی کام ہوئے گا تسی اپنا بھی کام مکمل کر کے دوسرے بیلی دے نال بھی ڈیوٹی کر لینی ہے. یہ تربیت ہے. ہن بھی الحمدللہ اسی طرح ہی تربیت ہے کہ آستانہ عالیہ کے جمعہ تشریف کے جتنے بھی بیلی جان اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ آستانہ ایسا پاک آستانہ ہے کہ جس کی تعریف اگر بندہ کرے بھی دے وہ کام ہے. پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس وقت بھی گفتگو فرمائی, آپ نے کوئی ایسے اپنی گفتگو نہیں کی تھی. جس وقت بھی گفتگو ہوتی سی ایک کوئی سوال کرتے تھی کہ میرے صاحب پاک اس طرح کرتے تھے. بس آپ کی گفتگو زبان سے تو نکل, زبان سے تو ایک الفاظ نکلتے تھے, اللہ کے لیے فرما چڑھتا سی. اس واسطے اسی کوشش کرنی ہے, اسی خوشبو اور خضو دے نال انشاءاللہ جدوں بھی جانا ہے نا سجے کبھی نہیں دیکھنا سی. ہوتے جو ڈیوٹیاں لگ جان, جو نظر آ جائے وہ اسی کرنا ہے, وہ ڈیوٹی کرنی ہے. تے سرکار ویکھ بھی رہے نے. اج میں کوشش کراں گا انشاءاللہ العزیز کہ میں بھی سب فرمائشی جاننا سے کہ میں پہلے بھی ہوا ہوں, کل بھی ملی چلے جان, کل بھی میں ہوا ہوں, میں 2-3 دن میں لگاتار جاؤں. اللہ دے ایک بندے دے کول جس وقت تسی آ جاؤ نا تے پھر کی ہوتا ہے, پھر غلط تے کرت تے مرد نہیں اپنا خیال رکھنا, ایک کوئی خیال کرنا ہے, حضور مہربانی فرمانا بس. تے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی غلامی کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. یا ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک کا خالی کی جو پڑھ کے بابا معراج جو الفاظ جو قرآن پاک جتنے بھی پڑھتے لے کے آئے, اللہ پاک تیری مدربہ پیش کرنے کو لوگوں کو فرما. جس شخص نے درود پاک پڑھ کے جو بھی کلام پڑھ کے میری ملت کی اللہ پاک سے حضور کی اور تیری بارگاہ پیش کرنے کو لوگوں کو فرما. حضور کا صدقہ, حضور کی آل اولاد کا صدقہ نبی علی کے ظالم ایمان نے تمام شفاء کام آئے فرما. یا مولا تیری مہربانہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کو لوگوں کو فرما. یا اللہ پاک جس نے دعاؤں واسطے کیا زندگی کے لیے حاجات کو پورا فرما. اللہ پر بنا دینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ.